کرن موئز سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے پیرنٹس ہماری شادی کے لیے راضی ہو چکے ہیں؟ تو موئز اسے بتاتا ہے کہ میرے لیے کسی اور کا ڈیسیژن میٹر نہیں کرتا، بس میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں یہی پوچھنے آیا تھا کہ کیا میرے پیرنٹس راضی نہ ہوئے تو کیا تم میرے ساتھ اکیلے ایسے ہی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی؟ کیا تمہیں موئز صرف اس حالت میں ایکسیپٹڈ ہوگا کہ اگر وہ ایک امیر والد کی اولاد ہوگا؟ ساتھ ہی وہ کرن سے کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑنے کے لیے راضی ہوں، لیکن اگر صرف تم میرا ساتھ دیتی رہو بغیر کسی بھی اور ڈر کے یا بغیر یہ سوچے کہ کوئی اور تمہیں میری زندگی میں ایکسیپٹ کر سکتا ہے یا نہیں۔ کرن جس کی زندگی میں کوئی بھی کمی نہیں ہے سوائے ایک محبت کرنے والے شوہر کے، اس کا بھی دل تو یہی چاہتا ہے کہ موئز سے کسی بھی قیمت پہ شادی کر لے، لیکن اس کی تربیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جب موئز کے پیرنٹس اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں تو وہ بلا وجہ کسی اکلوتے بیٹے کے والدین کو کیوں اس سے جدا کرے۔ کرن کی والدہ، اس کی دوست، ہر کوئی اسے یہی سمجھاتا ہے کہ جب موئز تمہارے لیے اتنا فدا ہو رہا ہے تو تمہیں کسی بھی اور کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اور پیرنٹس آج راضی نہیں ہیں تو یقیناً کل تو مان ہی جائیں گے، اکلوتے بیٹے کو یوں چھوڑ تو نہیں سکتے۔ ادھر سیف بھی فریال سے اپنا رشتہ خراب تو کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ فریال سے دل سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا دل اپنے بیٹے کے لیے بھی اب تڑپنا شروع ہو گیا ہے، اسپیشلی جب سے اس نے شانی کو لائیو دیکھ لیا ہے کہ جس چیز کے لیے وہ فریال کے ساتھ ڈاکٹرز کے دھکے کھا رہا ہے، اتنے سالوں سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے اور کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ خوشی تو اس کی زندگی میں پہلے سے موجود ہے، اپنا بیٹا ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے سے یوں لاپتہ کیوں پھرتا رہے۔ ادھر فریال کو بھی یہی ڈر ہے کہ کبھی نہ کبھی سیف کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ ہی سکتی ہے، اسپیشلی جب سیف کی ماں بار بار یہی بات اس کے سامنے دہراتی رہتی ہیں تو وہ سیف کو بار بار یہی بات ہی کہتی رہتی ہے کہ اس گھر میں کرن کا بیٹا نہیں آئے گا، لیکن سیف کا اسٹیمنا بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ کرن سے صاف ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا کہ اس گھر میں کس کو آنا چاہیے اور کس کو نہیں۔ فریال بیچاری تو سیف کا منہ ہی دیکھتی رہ جاتی ہے، اسے سیف سے اس بے رخی کی امید تو تھی کہ کبھی نہ کبھی اپنے بیٹے کے لیے وہ شاید بدل جائے، لیکن اتنی جلدی اور اس طرح فریال کو صاف ہی منہ پہ سب کچھ سنا دے گا یہ وہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ فریال کی بھی سمجھ نہیں آتی، جب وہ خود ماں نہیں بن سکتی تو جب سیف کا بیٹا اس دنیا میں موجود ہے وہ کیوں یہ سوچتی ہے کہ وہ صرف کرن کا ہی بیٹا ہے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ سیف کرن کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، اس کی ساری محبت تو صرف اور صرف فریال کے لیے ہے، تو کیوں وہ دل بڑا کر کے سیف کے بیٹے کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتی۔ موئز بھی تو ہے آخر، وہ اگر کرن سے پیار کرتا ہے تو اس کے بیٹے کو دل سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی ہے، بلکہ کرن سے زیادہ تو اب وہ شانی کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند کرتا ہے، اور کرن کو صاف ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے شانی میں بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے، میں اسے تم سے بھی زیادہ محبت دینے والا ہوں، اس لیے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ادھر کرن جب اپنے گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں اور بہن گھر پہ موجود نہیں، تو وہ ان کو پریشانی میں کال کر کے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ آخر کہاں ہیں۔ کرن کی والدہ بتاتی ہیں کہ تمہارے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اسی لیے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، تو کرن بھی فوراً سے پہلے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے شانی کو لے کے۔ کرن کے والد جو کہ اب ہوش میں آ چکے ہوتے ہیں وہ کرن کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بلا وجہ فضول کی ضد لگا لی تھی اور تمہاری بات ماننے سے بھی انکار کر لیا تھا، حالانکہ میرے گھر کی رونق تو صرف تم لوگوں سے ہے، آج بڑے دن بعد گھر میں رونق محسوس ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری ماں اور تم دونوں واپس اس گھر میں آ جاؤ، شانی کے بغیر مجھے اس گھر میں بالکل کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، میری رونق تو صرف تم لوگوں سے ہے۔ لیکن کرن اپنے باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ابو میرا تو اب وہاں پہ اچھا سا سیٹ اپ ہے اور میں اپنا گھر سیٹ کر چکی ہوں، میں واپس کیسے آ سکتی ہوں؟ ہاں اگر امی کو یہاں رہنا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں شانی کے ساتھ وہاں اکیلی خوش رہوں گی۔ کرن کے والد تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اب کبھی بھی شادی کے لیے بھی فورس نہیں کروں گا، اور جو بزنس تم کرنا چاہتی ہو میری سپورٹ بھی اب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی، اور ساتھ ہی اپنی بیوی سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ میں نے تمہارا گھر اپنے نام لگوا کے واقعی ہی تمہیں دھوکہ دیا، تم نے مجھے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا وہ سب جائز تھا،
میں کل ہی وکیل کو بلوا کے یہ گھر واپس تمہارے نام لگا دینا چاہتا ہوں۔ اب پلیز کبھی بھی اس گھر سے مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ کرن کی والدہ، جو کہ پہلے ہی دل میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھیں، وہ تو خود بھی اب یہیں رہنے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ ادھر معیز اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور انہیں پوچھتا ہے کہ آخر کب آپ لوگ کرن کے گھر میں میرا رشتہ لے کے جا رہے ہیں۔ معیز کے والد تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ لیکن معیز بھی آخر اپنے باپ کا ہی بیٹا ہے، وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا فیصلہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اگر میری شادی کرن سے آپ کروانے پہ تیار نہیں ہوں گے تو میں زندگی بھر شادی ہی نہیں کروں گا۔ معیز کی والدہ کہتی ہیں کہ آخر وہ کوئی دنیا کی آخری لڑکی تھوڑی نہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے والد کے ساتھ یوں ضد لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ پر معیز کا کہنا یہی ہے کہ آپ کرن کو بغیر دیکھے، بغیر اس کو پرکھے اس کو کیسے یوں انکار کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ اس سے مل تو لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ خود بھی اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور یقیناً اس کے بعد آپ کو میرے اس فیصلے کے اوپر کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ پر معیز کے والد تو غصہ ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی جائیداد اور اپنے بزنس سے بھی آگ کر دوں گا، اور پھر دیکھتا ہوں کہ تمہاری محبت کیسے پروان چڑھتی ہے۔ دیکھ لینا، وہ لڑکی جو تمہاری جائیداد کے پیچھے ہے وہ تمہیں اسی لمحے چھوڑ دے گی۔ معیز کو سمجھ نہیں آتا کہ اپنے والد کو کیسے سمجھائے کہ کرن تو میرے پیچھے ہے ہی نہیں، یہ تو میں ہوں جو اس کے پیچھے پاگل ہوں، اور اب سے نہیں بلکہ یونیورسٹی کے زمانے سے۔ اور وہ تو اب بھی مجھے یہی کہتی رہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے بہت اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ وہ اگر لالچی ہوتی تو فوراً ہی میرے پرپوز کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیتی۔ لیکن کرن تو ابھی بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس راضی نہیں تو آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے، آخر آپ ان کی اکلوتی اولاد ہو۔ معیز اپنے پیرنٹس سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرا رشتہ لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں یہ کام خود بھی کر سکتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں، اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ معیز کی والدہ اپنے ہسبینڈ کو سمجھاتی ہیں کہ آخر آپ اپنے والد کی غلطی دوبارہ سے کیوں کرنے جا رہے ہیں، جب آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ آپ کا بیٹا اس لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ ہے کہ وہ ہمیں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو آخر آپ ہی اپنی ضد کیوں نہیں چھوڑ دیتے، اور اس لڑکی سے ملنے میں آخر کیا جاتا ہے۔ لیکن معیز کے والد کو تو یہی لگتا ہے کہ کرن صرف اور صرف ایک دولت پرست لڑکی ہے، تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں کرن کے پاس خود ہی جاؤں گا اور اسے پوری آفر کروں گا کہ جتنے پیسے اسے چاہیے مجھ سے لے لے، لیکن میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ کرن کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے دولت کی آفر بھی کرتے ہیں، لیکن کرن ان کی بات سن کے حیران ہو جاتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی دولت بالکل نہیں چاہیے۔ اگر مجھے آپ کی دولت سے ہی غرض ہوتی تو جب آپ نے معیز کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے تو میں اسے چھوڑ دیتی۔ ہاں، میں معیز کے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ آپ نے اس کو اپنے سے بالکل جدا کر دیا ہے تو اب تو میں پیچھے ہٹنے والی بالکل نہیں۔ جب اس کے پاس پیرنٹس بھی نہیں رہے اور میں بھی اسے چھوڑ دوں گی تو یقیناً وہ کوئی برا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ معیز ایک بہت ہی اچھا محبت کرنے والا لڑکا ہے، میں اسے اس طرح اپنی زندگی کھونے نہیں دوں گی، اور رہی بات آپ کی دولت کی تو یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیے، مجھے یہ بالکل نہیں چاہیے۔ میں معیز کے ساتھ ایک سادہ سی زندگی گزارنے کے لیے بھی راضی ہوں۔ معیز کے والد جب کرن سے یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ خود بھی امپریس ہو جائیں گے، اور پھر وہ خود ہی راضی ہو جائیں گے کرن کے گھر معیز کا رشتہ لے کے جانے کے لیے۔ کیا آپ سب بھی معیز اور کرن کی شادی ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارتے دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کرن سیف کے ساتھ پیچ اپ کر لے تاکہ شانی کو اس کے والد کی محبت مل سکے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے گا۔